ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا اضافی، حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کرے۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے۔ اس کو اگر دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے۔ تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ دور آئے گا اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ وہ ہو گیا ہوتا، آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے، جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل رواں کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اندر سے انتشار پیدا کیا، خلفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا، حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع، لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر جب دریا بہہ رہا ہے، آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، اور کہیں کیا کہ محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا۔ محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے۔ حالانکہ دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی ترفع حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم رہے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے. اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے. اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. والملحمۃ العظمی باس شدید آنے والا ہے، وہ آرمگڈون، وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکیں تو وہ پکار کونوا انصار اللہ. اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں الی یا عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب البیعۃ رضوان. یہ آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف. تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے. کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضا نہیں ہے. حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا. حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا. ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیڑ کر سارا کا سارا لا کر مال پیش کر دیا ہے، اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے. یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کوئی جلوس نکال لیں. کوئی چہار شنبہ کا جلوس نکل آیا ہے، کوئی عید میلاد کا جلوس نکل آیا ہے، یہ نہیں ہے اصل شے. تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. مارکا تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے کلائمیکس آنے والا ہے. اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمہ تن جھونک دینا ہے.